اگر یہ کوئی سوال کرے کہ کیا کریں کہ ہمارے معاشرے میں عبادت اللہ کی بڑھ جائے، کیا کریں کہ بندگی پروردگار عالم کی عام ہو جائے، تو اس کا ایک واحد رستہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دہرایا جائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ڈھونڈنے کے لیے، اللہ ماننے کے لیے صحراؤں میں، بیابانوں میں، دروں میں، پہاڑوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے چہرے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اگر آئینے میں اپنا چہرہ کھڑے ہو کر دیکھ لوں تو میرے اس معمولی سے چہرے کے اوپر اللہ نے جو اپنی نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمیں مجبور کریں گی کہ ہم اس کا سجدہ کریں۔ جی یہ چہرہ ہمارا، اللہ اکبر۔ حدیث مفضل، توحید مفضل، میرے معصوم امام سے آ کر مفضل ابن عمر نے کہا مولا اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے؟ تو میرے معصوم امام نے اس پوری کائنات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے سے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ یہ میرا اور آپ کا چہرہ، اس پہ ہم اگر غور کریں، یہ آنکھیں معصوم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ہماری آنکھیں اللہ نے ایسے کیوں بنائی ہیں؟ ان میں آنے والا پانی نمکین کیوں ہے؟ یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور کیا نہیں دیکھتی؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کسے دیکھا جا سکتا ہے اور کسے نہیں دیکھا جا سکتا؟ آنکھیں کیا دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کیا دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ یہ ہماری بھویں ایسی کیوں ہیں، ہماری پلکیں ایسی کیوں ہیں، پیشانی پہ باریک باریک بل کیوں ہیں، ناک کے نتنے نیچے کیوں ہیں، ٹھوڈی ایسی کیوں ہیں، لب ایسے کیوں ہیں، مردوں کے چہرے پہ بال کیوں ہیں، یہ کان جو بظاہر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مولا علی فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان یتکلم بلہو، مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، بغیر ہڈی کا یہ گوشت کا لوتھڑا، وہ دائیں بائیں اوپر نیچے لگتا ہے تو لغت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے معافی ضمیر کو اسی لوتھڑے سے بیان کر دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کیسا بنایا ہے۔ ڈاکٹروں کا اجتماع تھا عزیزو، سیمینار میں خطاب تھا۔ اب کیا کریں، بدن کے اوپر بات کریں گے تو ڈاکٹروں کو زیادہ بہتر محسوس ہوگا، اور مولوی کا کام بدن پر بات کرنا یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے، لیکن مولا علی کی حدیث بیان کرنا تو ہمارا کام ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے، ینظر بشحم، یہ چربی سے دیکھتا ہے، یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگھتا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ اس کے پیروں میں یہ نشیب کیوں ہیں، اس کے پیر بالکل سیدھے کیوں نہیں ہیں جیسے بعض جانوروں کے پیر ہوتے ہیں؟ جن کے پیر بالکل سیدھے ہوں گے ان کے لیے 4 پیروں کی ضرورت پڑے گی، یہ 2 پیروں پر بیلنس اور توازن کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اس کے لیے اگر اس کو 2 پیر دیے ہیں تو اب اس کے پیروں کے درمیان ایک نشیب ہونا چاہیے تاکہ یہ بیلنس کو اور یہ توازن کو برقرار رکھ سکے۔ یہ سب کو ایسے ہی کچھ خامخواہ تو نہیں ہو گیا، خود بخود تو نہیں ہو گیا۔ معصوم فرما رہے تعجب ہے کہ یہ کیسے چربی سے دیکھتا ہے۔ میں نے جب وہاں خطاب کیا تو ایک آئی اسپیشلسٹ تھے، آنکھوں کے ڈاکٹر تھے، وہ کہنے لگے کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے قول، کب کہا ہے علی نے؟ میں نے کہا جی کہ 1000 سال پہلے سید رضی نے اس کتاب کو مرتب کیا تھا، اس کتاب کے اندر مولا علی کا یہ قول لکھا ہوا ہے، کتاب 1000 سال پہلے مرتب ہوئی ہے، قول مولا علی کا ہے۔ کبھی بات ہو نہج البلاغہ پر، نہج البلاغہ کی جو سید رضی نے سند نہیں لکھی، اعتراض کرنے والوں نے، شبہ ڈالنے والوں نے اعتراض کیا کہ سند ہی نہیں ہے، حدیث ہے تو سند ہونی چاہیے۔ سید رضی نے سند اس لیے نہیں لکھی کہ سند لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے۔ سند کی ضرورت تو جب آتی ہے جب آپ ثابت کرنا چاہیں کہ یہ کس کا کلام ہے، کسی اور میں جرأت ہی نہیں ہے ایسا بولنے کی۔ اگر کسی اور نے مولا علی کے لہجے میں بات کرنا بھی چاہی نا تو نبھانا اسے مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کوئی بول کے دکھائے۔ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے جی، آسمانوں کی خلقت کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی قسموں پر بات ہو رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اللہ نے اتنی قسموں میں تقسیم کیے ہیں، کچھ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔
فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ بعد از خدا و رسول فرشتوں کے بارے میں سب سے اچھا بیان علی کا ہے. جی میخائیل رمضان ایک عیسائی نہج البلاغہ پڑھنے والا لکھتا ہے کہ میں نے 100 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے, ہر مرتبہ پڑھنے پہ ایسا لگتا ہے جیسے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور آخر میں کہتا ہے میں نے علی کا کلام پڑھ کر یہ سوچا کہ یہ ساری کائنات یا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے. دیکھیں اللہ کی خلقت کے اوپر مولا اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں. یہ جو بظاہر چربی ہمیں نظر آ رہی ہے, مجھے ڈاکٹر حضرات معاف کریں گے, میں ان کے معاملات میں دخالت دے رہا ہوں. یہ جو چربی ہماری آنکھ میں نظر آ رہی ہے, ہم اس چربی سے نہیں دیکھ رہے. یہ جو بیچ میں ایک سم کی بال کی طرح, معاف کیجیے گا, ایک اس کے درمیان ایک ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے, اس کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو کان نظر آ رہے ہیں, ہم ان کانوں سے نہیں سنتے. اگر ممبری مزاح قابل قبول ہو تو بعض اوقات تو ہم ان کانوں سے چلتے ہیں. جس کا یہ ایک کان کا, یہ جو کان ظاہری کان ہے, یہ اگر جس کا ایک نہیں ہوتا اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. یہ ہمارے بدن کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بھی ہمارے اللہ نے یہ کان قرار دیے ہیں. ہم ان کانوں سے نہیں سنتے. اس کا کام تو آوازوں کو کھینچنا ہے اور اندر پہنچانا ہے. 3 باریک باریک ہڈیاں ہیں جو آپس میں بجتی ہیں. وہ صاحب کہنے لگے, یہ انٹی اسپیشلسٹ کہنے لگے کہ یہ قول کب کہا ہے علی نے؟ 1400 سال پہلے. اس وقت میں مشینیں نہیں تھیں اندر کے احوال کو جاننے کے لیے. یہ بولنے والا بتا رہا ہے کہ اس کے سامنے بہت کچھ بنا ہے, اس نے بنتا ہوا دیکھا ہے تمام معاملات کو. اسی چہرے پر ہم غور کر لیں. یہ ہماری انگلیاں, مولا صادق فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوروے نہ ہوتے تو تم کسی چیز کو گرفت میں نہیں لے سکتے تھے. اللہ نے تو ہر ایک کو علیحدہ بنایا ہے. عجیب تمنائیں ہیں, عجیب آرزویں ہیں بہت سے لوگوں کی کہ نبی ہم جیسے ہیں. تم جو ایک جیسے ہو, ایک جیسے نہیں ہو. ہر ایک کو ذات کردگار نے علیحدہ علیحدہ بنایا ہے. یہ اس کی خلقت کا کرشمہ ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا نیا ہے, ہر آنے والا علیحدہ ہے. اسی چہرے پہ غور کر لیں. جیسے ہی اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہوگا, خود بخود سجدہ ہوگا. سجدہ کروانا نہیں پڑے گا. نماز کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے بنا کے پمفلیٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو, نماز پڑھو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کروا دو, نماز خود پڑھیں گے. اللہ کی عبادت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. بس عزیزان گرامی, ذرا محسوس کریں اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے. وقفوہم انہم مسئولون, روکو, ان سے سوال کرنا ہے, ان سے پوچھنا ہے ہم نے انہیں نعمت دی تھی, انہوں نے کہاں استعمال کی ہے. ہم نے انہیں سہولتیں دی تھی, کہاں استعمال. تمام نعمتوں میں غالب نعمت کیا ہے؟ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے, میرے لب و لہجے میں سن لیجئے. حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمیں روکے گا, پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو روٹی دی تھی, میں نے تمہیں جو پانی دیا تھا, میں نے تمہیں جو رزق دیا تھا, وہ تم نے کیسے استعمال کیا, کیوں کر استعمال کیا. معصوم امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی دعوت پر آ جائے, تم اسے کھانا کھلاؤ اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ تمہیں ملے اور تم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اسے کہو کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی, تو سب مذمت کریں گے یا نہیں تمہاری؟ روٹی کھلا کے یاد دلا رہے ہو, کھانا کھلا کے یاد دلا رہے ہو. یعنی تمہارے لیے تو یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم روٹی کھلا کر کسی کو یاد دلاؤ. یہ اللہ کے لیے کیسے شایان شان ہے کہ قیامت میں کہے گا میں نے تمہیں رزق دیا, میں نے تمہیں پانی دیا, میں نے تمہیں آٹا دیا, میں نے تمہیں. یہ مادی نعمتوں کو اللہ قیامت میں نہیں گنوائے گا. فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہے. کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس مادی نعمتوں کی بارش ہو, ذخیرہ ہو, سمندر ہو, اور محبت اہل بیت نہ ہو.
کس کام کی وہ نعمتیں؟ کیا فائدہ ان نعمتوں کا؟ کیا فائدہ اس دولت کا جو دولت اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو؟